فجر کے بعد ایک خاص لمحہ ہوتا ہے جب دنیا خاموش ہو جاتی ہے، گلیاں ساکن ہوتی ہیں، دل نرم پڑ جاتا ہے اور آسمان رحمت کی پہلی روشنی سے بھر جاتا ہے۔ یہی وہ لمحہ ہے جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے دروازے کھول دیتا ہے جو دن کے کسی اور وقت نہیں کھلتے۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ برکت کوئی اچانک نازل ہونے والا معجزہ ہے جو بس آسمان سے گر پڑتا ہے، لیکن اصل حقیقت یہ ہے کہ برکت ایک راستہ ہے جس پر انسان خود چلتا ہے، ایک کیفیت ہے جسے وہ خود اپنی زندگی میں جگہ دیتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس شخص کی زندگی میں برکت شامل کر دیتا ہے جو اسے دن کے آغاز میں یاد کرتا ہے۔ اللہ نے ہمیں اپنی کتاب میں اس کی طرف اشارہ دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، قسم ہے چاشت کے وقت کی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ صبح کی روشنی کی قسم کھاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ صبح صرف وقت کا ایک حصہ نہیں بلکہ ایک روحانی حالت ہے، یہ نئی شروعات ہے، ایک نرم رحمت ہے جو ان دلوں پر اترتی ہے جو اسے پانے کے خواہش مند ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی، اے اللہ میری امت کو اس کے دن کے ابتدائی حصہ میں برکت دے۔ غور کیجئے، یہ دعا رات کے لیے نہیں تھی، نہ دوپہر کے لیے، بلکہ خاص طور پر صبح کے لیے تھی، کیونکہ صبح وہ وقت ہے جب فیصلے لکھے جاتے ہیں، رزق تقسیم ہوتا ہے اور روحوں کو طاقت دی جاتی ہے۔ لیکن آج زیادہ تر لوگ اس وقت کو سوتے ہوئے گزار دیتے ہیں اور پھر حیران ہوتے ہیں کہ زندگی کیوں رکی ہوئی لگتی ہے، دل کیوں بوجھل ہے، سکون کیوں نہیں ملتا۔ لوگ پوچھتے ہیں برکت کہاں ہے، وضاحت کہاں ہے، دل کا اطمینان کہاں ہے۔ حقیقت بہت سادہ ہے، برکت آپ کا انتظار کر رہی تھی مگر آپ وہاں موجود نہیں تھے۔ اب ہم برکت کے 9 دروازوں میں سے پہلے دروازے سے آغاز کرتے ہیں۔ نمبر 1، فجر کے بعد نہ سوئیں، اس لیے نہیں کہ یہ حرام ہے، اس لیے نہیں کہ یہ گناہ ہے، بلکہ اس لیے کہ یہ ایک خاص دروازہ ہے، اور جب آپ فجر کے بعد سونے چلے جاتے ہیں تو دراصل اس دروازے کو بند کر دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فجر کی نماز کے بعد اپنی جگہ بیٹھ جاتے، ذکر، دعا اور اللہ کی یاد میں مشغول رہتے یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جاتا۔ کیوں؟ کیونکہ فجر کے بعد فرشتے صرف مال نہیں بلکہ اصل رزق تقسیم کرتے ہیں، اور یہ رزق صرف پیسہ نہیں ہوتا بلکہ سوچ کی وضاحت، دل کی رہنمائی، توانائی، سکون، اطمینان اور مقصد بھی رزق ہی کا حصہ ہیں۔ ہم نے کتنی صبحیں برکت کے بغیر گزار دیں صرف اس لیے کہ ہماری آنکھیں بند تھیں، کتنے مواقع ہم سے چھن گئے، کتنے دروازے بند رہے صرف اس لیے کہ ہم اس وقت موجود نہیں تھے جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں کھول رہا تھا۔ اگر آپ واقعی اپنی زندگی، اپنے رزق، اپنی توجہ اور اپنے ایمان میں تبدیلی چاہتے ہیں تو یہی سے آغاز کریں۔ فجر کے بعد بیدار رہنا، اپنے دن کے پہلے چند منٹ اللہ کو دے دیں، وہ آپ کے باقی پورے دن میں برکت ڈال دے گا۔ یہ راز غیر مسلم دنیا نے بھی سمجھ لیا ہے۔ بڑے کاروباری لوگ، کروڑ پتی، کھلاڑی، سب جلدی اٹھتے ہیں، صبح کو استعمال کرتے ہیں اور اس کی طاقت کو مانتے ہیں۔ انہوں نے یہ فطری اصول کہاں سے سیکھا؟ اسی کائنات سے۔ پرندے، روشنی، ہوا اور پوری کائنات فجر کے وقت حرکت میں آتی ہے برکت کے ساتھ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اپنے رب کو کثرت سے یاد کرو اور صبح و شام اس کی تسبیح کرو۔ جب آپ فجر کے بعد جاگتے ہیں تو ذہن صاف ہو جاتا ہے، دل نرم ہو جاتا ہے، پریشانیاں ہلکی پڑ جاتی ہیں، فیصلوں میں آسانی محسوس ہوتی ہے، دن منظم ہو جاتا ہے، رزق آسان لگنے لگتا ہے اور مزاج پرسکون ہو جاتا ہے۔ اس وقت کی فضا میں کچھ خاص ہوتا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہوں، مجھ سے آغاز کرو۔ آپ کہیں گے لیکن میں بہت تھکا ہوا محسوس کرتا ہوں۔ بالکل، یہ فطری ہے۔ نفس مزاحمت کرے گا، شیطان وسوسہ ڈالے گا، بستر آپ کو اپنی طرف کھینچے گا، لیکن اگر آپ دن کے ان پہلے لمحوں میں کامیاب ہو گئے تو سمجھ لیجئے آپ نے پورا دن جیت لیا، اور اگر یہ لمحے کھو دیے تو دن بوجھل، بے ترتیب اور بے توجہ سا گزرے گا۔ صبح کا انتخاب کریں، برکت کا انتخاب کریں، وہ وقت چنیں جب آسمان کھلتا ہے، کیونکہ جو مومن اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دن کا آغاز کرتا ہے وہ کبھی اکیلا نہیں چلتا۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، جب مومن فجر کے بعد بیدار رہتا ہے تو دل کے اندر کچھ خوبصورت سا ہونے لگتا ہے۔
دل ہلکا محسوس کرتا ہے، انسان خود کو زیادہ زندہ اور حاضر محسوس کرتا ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود اس کے قدموں کی رہنمائی کر رہے ہوں۔ لیکن یہ تبدیلی یہی نہیں رکتی۔ فجر کے بعد 9 اعمال ہیں، 9 تحفے ہیں جن کو تھام لینے سے برکت کے دروازے کھلتے چلے جاتے ہیں۔ آپ پہلی کنجی سیکھ چکے ہیں، فجر کے بعد نہ سونا۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ نمبر 2، جو بھی نعمت یاد آئے اس پر اللہ کی حمد کریں۔ جاگتے ہی آپ کی پہلی سانس ایک نعمت ہے، دل کی دھڑکن ایک نعمت ہے۔ یہ حقیقت کہ آپ کی روح دوبارہ آپ کے جسم میں لوٹا دی گئی، یہ بھی ایک نعمت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ دعا سکھائی: تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں نیند موت جیسی حالت کے بعد دوبارہ زندہ کیا اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اور جب آپ یہ دعا دل سے سمجھ کر پڑھتے ہیں تو دن کی ہر چیز بہتر ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ نہیں فرماتا کہ میں تمہیں بڑھا سکتا ہوں، بلکہ صاف فرماتا ہے میں ضرور بڑھاؤں گا۔ یہ ایک آسمانی قانون ہے جو بدلتا نہیں، جس میں کوئی شک نہیں۔ یہ اللہ کا پکا وعدہ ہے۔ اسی لیے ہر صبح دل ہی دل میں کہنا سیکھیں، الحمدللہ، صرف زبان کی عادت کے طور پر نہیں بلکہ پورے شعور اور احساس کے ساتھ۔ اسلام کے لیے الحمدللہ، زندگی کے لیے الحمدللہ، اپنے گھر والوں کے لیے الحمدللہ، صحت کے لیے الحمدللہ، اور ان سب حفاظتوں کے لیے الحمدللہ جن کا ہمیں علم بھی نہیں۔ جب آپ اپنی صبح شکر کے ساتھ شروع کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی تقدیر کو مزید برکت کے ساتھ لکھ دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ نمبر 3، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ سورج نکلنے سے پہلے اور سورج غروب ہونے سے پہلے اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کیا کرو۔ سورج نکلنے سے پہلے کیوں؟ کیونکہ یہی وہ وقت ہوتا ہے جب پریشانیاں کمزور پڑ جاتی ہیں، روح نرم ہو جاتی ہے، برکت اترتی ہے اور فرشتے آسمان کو ذکر سے بھر دیتے ہیں۔ بس کہہ دیجئے سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ چند سیکنڈ لگتے ہیں مگر اثر پورا دن بدل دیتا ہے۔ نمبر 4، قرآن کی تلاوت۔ فجر کے بعد قرآن مجید کی تلاوت کریں، چاہے صرف 2 آیات ہوں، چاہے 5 منٹ ہی کیوں نہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے بارے میں فرمایا، یہ ایک بابرکت کتاب ہے جو ہم نے آپ کی طرف نازل کی ہے تاکہ لوگ اس کی آیات میں غور کریں اور عقل والے نصیحت حاصل کریں۔ آپ خود آزما کر دیکھیں، آپ محسوس کریں گے۔ جب آپ فجر کے بعد قرآن پڑھتے ہیں تو آپ کے فیصلے واضح ہو جاتے ہیں، دل مضبوط ہو جاتا ہے، دماغ تیز ہو جاتا ہے۔ جو بوجھ آپ محسوس کر رہے ہوتے ہیں وہ آہستہ آہستہ ختم ہو جاتا ہے۔ قرآن صرف کاغذ پر لکھی ہوئی سیاہی نہیں ہے، یہ نور ہے، ایسا نور جو شفا دیتا ہے، ایسا نور جو حفاظت کرتا ہے، ایسا نور جو راستہ دکھاتا ہے۔ اور صبح وہ وقت ہے جب یہ نور سب سے تیزی سے دل میں اترتا ہے۔ نمبر 5، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجیں۔ کوئی مومن اپنے دن کا آغاز اس ذات کو یاد کیے بغیر نہیں کر سکتا جس نے پوری امت کو روشنی دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھ پر ایک بار درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر اس کے بدلے 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ تو ذرا تصور کریں، اگر آپ اپنی صبح کا آغاز درود شریف سے کریں تو آپ پر کتنی رحمت، سکون، حفاظت، بخشش اور برکت نازل ہوگی۔ پہلی نسل کے نیک لوگ اپنی صبح کا آغاز 10 درودوں سے کرتے تھے۔ کیا آپ جانتے ہیں 10 درود اللہ کی طرف سے 100 رحمتوں کے برابر ہوتے ہیں؟ صرف یہی عمل پورے دن کو بدل دینے کے لیے کافی ہے۔ نمبر 6، اس کے بعد یہ 2 عظیم کلمات کہیں، لا الہ الا اللہ اور حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ یہ دونوں جملے طاقت سے بھرے ہوئے ہیں۔ لا الہ الا اللہ دل کے اندھیروں کو مٹا دیتا ہے،
हस्बुनल्लाह व निअमल वकील दिल और दिमाग से खौफ निकाल देता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, और जो अल्लाह पर भरोसा करता है तो वही उसके लिए काफ़ी है। बेशक अल्लाह अपना काम पूरा करके रहता है। यकीनन अल्लाह ने हर चीज़ का एक अंदाज़ा मुकर्रर कर रखा है। ये अल्फाज सुबह कह दीजिए, अल्लाह आपके लिए दोपहर, शाम और रात सब काफ़ी कर देगा। नंबर 7, इशराक की नमाज। ये फजर के बाद की अजीम नेमतों में से एक है। हजरत अबू ज़र रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से हर शख्स के जिस्म के हर जोड़ पर हर सुबह सदका लाजिम है। हर तस्बीह सुभान अल्लाह सदका है। हर तहमीद अल्हम्दुलिल्लाह सदका है। हर तहलील ला इलाहा इल्लल्लाह सदका है। हर तकबीर अल्लाहु अकबर सदका है। नेकी का हुक्म देना सदका है और बुराई से रोकना सदका है। और इन सब की जगह 2 रकत नमाज ज़ुहा ही काफी है। ये 2 रकत नमाज ज़ुहा अल्लाह की तरफ से रोजाना के रिस्क और बरकत के दरवाजे खोल देती है। फरिश्ते उसकी गवाही देते हैं, उसकी बरकतें पीछे पीछे चलती हैं और पूरा दिन अल्लाह की हिफाजत में महफूज हो जाता है। नंबर 8, दुनिया से बात करने से पहले अल्लाह सुब्हानहू व तआला से बात करें। कहें, या अल्लाह मेरे फैसलों की रहनुमाई फरमा। या अल्लाह मुझे नुकसान से बचा। या अल्लाह वो दरवाजे खोल दे जो मैं खुद नहीं खोल सकता। या अल्लाह आज के दिन को कल से बेहतर बना दे। फजर के बाद की दुआ छोटी नहीं होती, ये पूरे दिन की शक्ल बना देती है। नंबर 9, कुछ न कुछ सदका जरूर करें, चाहे बहुत थोड़ा ही क्यों ना हो। एक मुस्कुराहट, एक नरम बात, एक सिक्का, किसी परिंदे को दाना डाल देना, अपनी माँ की मदद या किसी को हौसला देने वाला पैगाम। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सदका करने से माल में कमी नहीं होती और अल्लाह ताला माफ करने वाले बंदे की इज्जत में इजाफा फरमाता है। और जो शख्स अल्लाह के लिए आजिज़ी इख्तियार करता है तो अल्लाह ताला उसे बुलंदी अता फरमाता है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अगर आप यहां तक पहुंच गए हैं तो एक बात यकीन से जान ले, अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपके दिल को एक नए तर्ज जिंदगी की तरफ बुला रहे हैं। बरकत वाला तर्ज जिंदगी, वजाहत वाला तर्ज जिंदगी, मकसद वाला तर्ज जिंदगी। फजर के बाद की सुबह सिर्फ एक वक्त नहीं, ये एक दरवाजा है। एक ऐसा दरवाजा जिसके पास से ज्यादातर लोग गुजर जाते हैं, लेकिन उसमें दाखिल सिर्फ चंद ही होते हैं और यही चंद लोग बरकत वाले बन जाते हैं। अब सबसे ताकतवर राज सुने। क्या आप जानते हैं कि मोमिन का दिन हकीकत में कब शुरू होता है? ना उस वक्त जब सूरज निकलता है, ना उस वक्त जब आप चाय या कॉफी पीते हैं, ना उस वक्त जब आप फोन खोलते हैं या पैगामात देखते हैं। मोमिन का दिन उस वक्त शुरू होता है जब उसका दिल कहता है, या अल्लाह आज का दिन तेरे लिए है। बस ये कह दीजिए और फिर देखें सब कुछ कैसे बदलता है। फरिश्ते आपके लिए एक नया दिन लिखना शुरू कर देते हैं। महफूज कदमों वाला दिन, दुरुस्त फैसलों वाला दिन, अचानक बरकतों वाला दिन और तूफानों के बीच भी सुकून कल्ब से भरा हुआ दिन। जब आप अपनी सुबह अल्लाह के नाम करते हैं तो आपका पूरा दिन बदल जाता है। आप उन चीजों को महसूस करना शुरू कर देते हैं जिन्हें पहले नजरअंदाज कर देते थे। छोटी छोटी नेमतें जो पहले आम लगती थीं अब खास महसूस होने लगती हैं। ऐसे ख्यालात आते हैं जो पहले कभी ज़हन में नहीं आए थे। जहां उलझन थी वहां वजाहत आ जाती है। जहां शोर था वहां सुकून उतर आता है। जहां तनाव था वहां इत्मीनान महसूस होने लगता है। वो मसाइल जिनका हल कल नहीं मिल रहा था आज आसान लगने लगते हैं, क्योंकि अब आपका दिल अकेला नहीं चल रहा होता। आप उस जात के साथ चल रहे होते हैं जिसने फरमाया है, और जो अल्लाह पर भरोसा करता है
تو وہی اس کے لیے کافی ہے۔ بے شک اللہ اپنا کام پورا کر کے رہتا ہے۔ یقیناً اللہ نے ہر چیز کا ایک اندازہ مقرر کر رکھا ہے۔ یہ ہے فجر کے بعد کے اعمال کی اصل حقیقت۔ آپ کی زندگی بدل سکتی ہے۔ اگر آپ کی صبح بدل جائے تو آپ کو نئی نوکری کی ضرورت نہیں، نئے تعلقات کی ضرورت نہیں، اور نہ ہی کسی معجزے کی تلاش ہے۔ آپ کو صرف ایک ایسی صبح چاہیے جو اللہ کے لیے ہو، ایک ایسی فجر جو آپ کو جسم کے ساتھ ساتھ روح کو بھی جگا دے۔ آپ کو ایک ایسا دل چاہیے جو کہے، یا اللہ آج میں تمہیں چنتا ہوں۔ اور پھر دیکھیں اللہ آپ کو کیسے ایسے طریقوں سے چنتا ہے جن کا آپ نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوتا۔ اے اللہ، اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے، ہماری تھکن کو طاقت میں بدل دے، ہماری پریشانیوں کو سکون میں بدل دے، ہمارے اندر جو ٹوٹ رہا ہے اپنی رحمت سے اسے جوڑ دے۔ اے اللہ، جو چیز ہمارے دلوں کے لیے بہتر نہیں اسے ہم سے دور کر دے، اور جو کچھ تو نے ہمارے لیے لکھا ہے اسے قبول کرنے میں ہمارے دل کو آسانی عطا فرما۔ اے اللہ، ہمیں اپنی قدرت، اپنی حکمت اور اپنے قرب کا سکون عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔